فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وقال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي رواه الترمذي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے اور عزیز علماء ذی وقار اور جملہ جامع ہاضہ کے طلباء، مہمانان محترم، آج کی یہ بزم پاک تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے عنوان سے اس کے گولڈن جوبلی جو ہے 50 سالہ قانون جو قبول کر لیا گیا تھا، منظور کیا گیا تھا، اس کے بعد اس خوش کے حوالے سے یہ الحمدللہ سجی ہے۔ اور یہاں ہم انتہائی مسرت کے ساتھ آپ کو اور فخر کے ساتھ آپ کو یہ بات بتا سکتے ہیں کہ جامعہ رضویہ کے جو بانی ہیں، ہمارے اساتذہ، ہمارے مربی قبلہ شیخ القرآن ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب یہ قانون کی ایک جنگ چل رہی تھی اور تحریک چل رہی تھی، اس کے صفحے اول کے لوگوں میں شامل تھے۔ گرچہ انہوں نے درویشی اور سادگی کے ساتھ وقت گزارا، تو وہ لوگ جو اچھل کے اگلی سیٹوں پر آ جاتے ہیں ان کے نام آ گئے، لیکن حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام بھی چھپا نہ رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو خود ابھار دیتا ہے۔ باقی تو رہ گئی کہ یہ میں نے کیا، تو ایسا کریڈٹ لینے سے کیا جاتا ہے؟ اللہ کے ہاں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ اس تحریک کے جو قائد اور امام تھے حضرت امام شاہ احمد نورانی اور عبدالستار صاحب نیازی، ان سے قربتوں کے جو معاملات تھے اور ان کے ساتھ جو نزدیکی تھی، وہ مفتی غلام سرور قادری کی کس قدر زیادہ تھی۔ تاریخ بھی موجود ہے، اب تو تصویریں بھی نکل آتی ہیں، تو بہرحال۔ اور پھر اس کے علاوہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر انفرادی طور پر بھی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو اپنی خدمات انفرادی، یہ تو تھی ایک اجتماعی کوشش، اور اس کے بعد انفرادی اعتبار سے آپ نے اس میدان میں کارنامے انجام دیے، وہ بھی کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ بالخصوص مناظرہ ساؤتھ افریقہ جو ہے وہ، اور پھر اس کے بعد دیگر مقامات پر، یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ حضور قطب مدینہ خلیفہ سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلیفہ حضرت ضیاء الدین مدنی جیسی بڑی ہستی، ایسی بڑی ہستی، ان کی بارگاہ سے انتخاب ہو جائے کہ بھئی وہاں جا کر، ساؤتھ افریقہ جا کر قادیانیت کا سر تم نے کچلنا ہے، اور پھر آپ گئے، اور پھر جہاں ان کا انتخاب تھا ایک اللہ کے ولی کا، تو پھر دیکھیے کہ اللہ کی طرف سے پھر اس میں تائید امام اعظم ابو حنیفہ کی بھی شامل ہوئی کہ خواب میں آ کے آپ نے یہ سلسلے بتائے کہ اب ہوگا اور اب نہیں ہوگا، اور اب جب ہوگا تو پھر تو ہی تو ہوگا اور وہ پتہ نہیں کہاں ہوگا۔ یہ سب کچھ
یہ چیزیں موجود ہیں۔ اور پھر جب تک حضرت صاحب علیہ رحمہ جو ہیں بقید حیات رہے تو افریقہ کے اندر آپ ایک بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے رہے۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اس مقام پر ہیں افریقہ، ساؤتھ افریقہ، کیپ ٹاؤن اور ڈربن وغیرہ میں، تو بس پھر سمجھ لیں حضرت کی ہی حکومت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں آپ دوست بھی پڑھتے ہوں گے، جو خاص طور پہ ارادت میں ہیں وہ تو روز پڑھتے ہوں گے۔ میں کبھی کبھی اس طرح بھی آغاز کر دیا کرتا ہوں، جیسے جو ہوتا ہے ہمارا خطبہ جب پڑھتے ہیں، یا کبھی کبھی دعا کے اندر بھی یہ شجرہ ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کو شارٹ کٹ کر کے اس کا خلاصہ بنا کے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر چہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رکھ شہید کربلا کے واسطے، پھر چھلانگ مار کے جاتے ہیں قادری کر قادر قادریوں مٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، پھر نیچے چھلانگ مار دیتے ہیں جلدی سے، خلاصہ کرتے ہوئے کہ یا الہی کر ہمیں اپنی رضا پر گامزن، ہمارے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، مفتی اعظم کا صدقہ کا دین کا فقیر، سروری دے مجھ کو سرور با خدا کے واسطے۔ تو جب غلام سرور قادری جہاں ہوتے تھے تو انہی کی سروری ہوتی تھی۔ میں نے جیسا کہ کہا بے تاج بادشاہ، بڑے بڑے جبے کبے والے بھی رہ جاتے ہیں، لیکن یہ سادہ سا کپڑے پہن کے سادہ سا امامہ باندھ کے بادشاہت انہوں نے کی ہے۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا کہ میرے حضرت ہیں، ہمارے استاد ہیں، حقیقت یہی ہے۔ اپنوں سے کیا پوچھا جائے، مزہ تو یہ ہے نا کہ بیگانے کہیں، اور یہی مزے کی بات ہے۔ تو اس لحاظ سے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس حوالے سے انفرادی طور پر بھی بہت ساری خدمات موجود ہیں۔ میں یہاں پر چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، بلکہ مجھے ایک بات پہلے حضرت صاحب کے تبرکات میں سے آ گئی یاد۔ حضرت جی آپ کے ذوق کے لیے آپ نے بہت قریب سے حضرت کو اعلیٰ حضرت کے اشعار کی تشریح کرتے ہوئے سنا، اس باب میں رہتے ہوئے کہ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ ایک مرتبہ کسی کیفیت میں تھے حضرت صاحب، تو خود فرما رہے تھے کہ یہ جو اعلیٰ حضرت کا سلام رضا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ موضوع سے نہیں متعلق، لیکن میں ویسے میرے ذہن میں بات آ گئی، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر بھی اللہ تعالی اعلیٰ حضرت نے درود کا لفظ لگایا، استعمال کیا ہے، وہاں پر بے حد ہے، اور کچھ جگہوں پر کروڑوں بھی ہے، جیسے کعبہ کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود، وہ کلام الگ ہے لیکن کلام اعلیٰ حضرت کا ہی ہے۔ تو درود کے لیے یا تو کروڑوں ہیں یا بے حد ہے، اور جب سلام کا لفظ آتا ہے تو وہاں لاکھوں ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ ہم نے کہا پتہ نہیں، ویسے تو سلیمو تسلیمہ کر کے زیادہ ہی آنا چاہیے تھا، میں ادھر چلا گیا کہ سلیمو کے بعد تسلیمہ آ گیا، مفعول مطلق، تو کثرت تو ہونی چاہیے، کثرت کا حکم بھی ہے، ترجمہ بھی یہی ہے۔ تو اب کیا یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے حضرت کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ تھوڑی سی زحمت فرمائیں دونوں بزرگ اور ادھر ہی آ جائیں، تو میں یوں ہی کھڑا ہو جاؤں؟ کیا خیال ہے؟ وہ زیادہ ہوتے تو چلو پھر لیفٹ رائٹ ہوتے رہتے۔ اب ادھر والے پریشان ہو، کبھی کبھی میں چہرہ دکھا دوں گا اپنا، نہیں تو لفظ تو پہنچیں گے نا انشاءاللہ۔ ادھر سے بزرگوں کا جب چہرہ دیکھتے ہیں، علماء کا نا کرنٹ آتا ہے، تار ملتی ہے، تو اس لیے کہتے ہیں نا جب شیخ کی صحبت میں بیٹھیں تو باقی چیزوں کو چھوڑ کر اس کا چہرہ دیکھیں، اور یہ بات بالکل پریکٹیکلی ہے، سینکڑوں مرتبہ ایسا ہوا ہے
کہ ایک مسئلہ الجھ گیا اور میں ایسی کتاب بند کر کے تو حضرت کے پاس آ رہا ہوں، ابھی کیبل میں پہنچا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ کتنی مرتبہ فون ملایا سوال پوچھنے کے لیے، ابھی رنگ ہو رہی ہوتی ہے، مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ ہوتا ہے، جس کے ساتھ آپ کا ایک تعلق ہو نا، قلب کا تعلق ہو، دل کا، تو کرنٹ آتا ہے الحمدللہ۔ تو یہ سوال کیا حضرت نے، ہم نے بھی کہا کہ حضرت خالی جگہ آپ خود پر کر دیں، ہمیں نہیں سمجھ آتا۔ فرمایا کہ دیکھو لاکھوں سے کروڑوں زیادہ ہے اور کروڑوں سے بے حد زیادہ ہے، لیکن آیت کریمہ پر غور کرو، اعلیٰ حضرت کی جو نظر ہے وہ کتنی ہے، کہ فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، مومنو تم درود اور سلام بھیجو۔ تو لفظ سلام کو صرف مومنوں کے ساتھ کر دیا ہے، جبکہ درود میں رب خود شامل ہے۔ تو رب کے عمل کو بندوں کے عمل سے زیادہ ہی کرنا تھا، اس لیے سلام میں لاکھوں رکھا ہے اور درود میں کروڑوں رکھا، یا پھر بے حد کر دیا۔ اللہ تو اعلیٰ حضرت کی جو دقت نظر تھی وہ تو تھی، لیکن حضرت صاحب کی جو گہری نظر تھی کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے یہ کہا، یہ اس وقت سے بے حد درود سن کر اور کروڑوں لاکھوں سلام سن کر اس کا مزہ اور اس کا خمار الگ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت یہ ذہن شریف میں رکھیے کہ ہمارے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی و رسول ہیں، اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس سے لے کر آپ کے بعد قیامت تک اب کوئی بھی کسی بھی درجے میں کسی بھی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ بنیادی طور پر ہمارا عقیدہ ہے، اس کو کوئی بھی کسی بھی نیا، یہ بات آپ ذہن میں شریف ہو گئی، اور اسی کا نام ہے عقیدہ ختم نبوت۔ اور عقیدہ ختم نبوت جو ہے یہ ضروریات دین سے ہے۔ اسلام کی تقریباً 14 صدیاں گزر گئیں، کہیں بھی کسی مدعی اسلام نے جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہو، اس نے اس عقیدے کا انکار نہیں کیا، کیونکہ یہ قطعیات میں سے ہے، اور قطعیات جو ہوتی ہیں، جو پکی باتیں ہوتی ہیں، ان میں کسی بھی قسم کا دوسرا معنی لینا، مطلب لینا، مفہوم لانا، تعویل کرنا ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سب کے سب کوششیں جو ہوتی ہیں یہ تحریف اور انحراف کہلاتی ہیں۔ یہاں پر میں اصطلاحات کا دامن پکڑتے ہوئے یہ بھی اپنے علماء کی بارگاہ میں ضرور رکھوں گا، اپنے اساتذہ کی خدمت میں، کہ یہ جو ضروریات دین کی اصطلاح ہے اور ضروریات اہل سنت کی اصطلاح ہے، اس سے ضرور طلباء کو آگاہ کیجیے۔ اس سے ماحول کے اندر بہت جو ایک گڑبڑ سی ہوئی ہے، ختمت ہوا نا، کہ ضروریات دین اور ضروریات اہل سنت اس کا فرق نہ ہونے کی وجہ سے فتویٰ بدل رہا ہوتا ہے، لیکن ایک جیسا فتویٰ چلا دیتے ہیں۔ تو یہ بے حد ضروری ہے، ہمیں اس بات کی شناسائی ہونی چاہیے کہ ہم دیناً اور شرعیتاً اور مذہباً اور اسی طریقے سے منہجاً یا مسلکاً اور فکراً اور مشرباً کیا ہیں، یہ تعارف ہمارا ہونا چاہیے۔ مثال کے طور ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہے، میں اپنی بات کر لوں تو میں مسلمان باعتبار دین، محمدی باعتبار شریعت، حنفی باعتبار مذہب، اور اہل سنت سنی باعتبار مسلک، اور فکر کا نب لگا لیں تو پھر بریلوی، جس پر آج کل کافی جنگ چل رہی ہے جی، ٹھیک ہے، چلتی رہے، کسی کو کوئی پریشانی ہے تو ہوتی رہے، ہمیں تو اعزاز حاصل ہے اس کا، ہم ڈبے میں بند نہیں، اور مشرباً قادری،
یہاں پہ میں جملہ کہتا جو ہم ڈبے میں بند گئے. میرے اور آپ کے حضرت شیخ القرآن ڈاکٹر مفتی غلام صبر قادری بھی یہی کہتے تھے کہ ہمیں بریلوی والے ڈبے میں مت بند کرو. ہم اہل سنت ہیں، لیکن یہ قید حضرت قید احترازی ہے، مجبوری ہے کہ روح افزا کی بوتل کے اندر اگر کوئی اور ڈال کے چیز بیچ رہا ہے تو ہمیں بتانا پڑے گا. یہ پہلے گھی ہوتا تھا نا حضرت، خالی گھی، پھر آ گیا دیسی گھی، وہ بناسپتی گھی آ گیا تھا، اس کے مقابلے میں بناسپتی گھی آ گیا، تو پھر کہنے لگے دیسی گھی. پھر دیسی گھی میں گڑبڑ ہو تو خالص دیسی گھی. یہ ہمیں کرنی پڑتی ہیں. ہم اپنی بہنوں بچیوں کے رشتے کرنے جاتے ہیں، بھائی سید ہیں، کون سے سید؟ پوچھا جاتا ہے شیعہ سید کے سنی سید. تو اب پوچھا جائے کون سے سنی، تو اہل حدیث بھی کہہ رہا ہے میں سنی، بلکہ وہ کہتا ہے اصلی اہل سنت. دیوبندی بھی کہہ رہے ہیں اہل سنت و جماعت. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ ہمارے بڑے اکابرین نے، مثلا مولانا اختر رضا خان ہیں، حضور مفتی اعظم ہند ہیں، اور مفتی غلام سرور قادری اور دیگر، انہوں نے لفظ بریلوی کے استعمال کو منع کیا تھا، لیکن وہ تناظر الگ تھے، وہ منظر الگ تھا کہ یہ اغیار نے، دوسرے لوگوں نے ہمیں دیوار سے لگانے کے لیے، ایک فرقہ ثابت کرنے کے لیے لفظ بریلوی استعمال کیا اور ہمیں اہل سنت سے خارج کرنے کی کوشش کی، تب یہ کہا کہ ہمیں بریلوی نہ کہو، اہل سنت ہے، کیونکہ امام نے ساری زندگی اہل سنت کہا. اب جب کہ یہ چیز واضح ہو گئی تو اب ہمیں مجبوراً بتانا پڑتا ہے، وہی قید احترازی کے طور پر ہی، کہ ہم بریلوی ہیں. لیکن بریلوی کا معنی کیا ہے؟ وہی عقائد اہل سنت جو 1400 سال سے چلے آ رہے، ما انا علی و اصحابی والے. بس مختصر، باقی تشریحات اپنے اساتذہ سے لیجئے گا. تو یہ جو اصطلاحات ہیں ان کو ضرور جانو میرے پیارے بچوں. حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی بچے جب آتے تھے تو حضرت یہ کہتے کیا کر رہے ہو؟ جی مسجد سنبھالی ہے. تو خالی مسجد نہیں سنبھالنی، ہم نے دین اور مسلک کا کام ان بنیادوں پہ کرنا ہے جو کہ دراصل ہم سے تقاضا ہے. اس لیے خالی جمعہ ٹپانے والی گل نہ کرو کہ جمعہ پڑھنا ہے، یہ درست بات ہرگز نہیں ہوگی. تو بہرحال اس لیے یہ بات ذہن شریف میں رکھیے کہ یہ جو عقیدہ ہے، عقیدہ ختم نبوت، یہ کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے کہ ضروریات دین میں سے ہے، اور ضروریات دین میں سے کسی شے کے جز کا بھی انکار کرتا ہے تو اس پہ کفر کا فتویٰ ہوتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہے. اور اس مسئلہ ختم نبوت کے حوالے سے یہ بات ذہن شریف میں رکھیے کہ ابتداءً تو تمام علماء نے اس پر کام کیا ہے، لیکن مستقل طور پر موضوع بنا کر یہ کام کب شروع ہوا؟ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد ہوا. حضرت جی یہ ذہن میں رکھیں، چاہیں تو آپ اس کو نوٹ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا، پہلے لکھ پھر دے، بھول پڑے تو کاغذ سے لے. ہاں ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے اقرا بھی آیا ہے تو علامہ بالقلم بھی آیا، دونوں چیزیں، کتاب اسٹیشنری ساتھ لے کے چلو. اچھا ہوا یہ کہ مرزا نے تو نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس دعوے سے امت جو ہے وہ واقف تھی، کیونکہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ آئیں گے لوگ دعوے کریں گے، وہ کذاب ہوں گے، وہ جھوٹے ہوں گے، ان کی گنتی اتنی ہوگی. تو اس لیے اس سے تو ایسی ناواقفیت والی صورتحال نہیں تھی، لیکن باقاعدہ انکار عقیدہ ختم نبوت کا کرنا کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد اس عقیدے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ نبوت جاری ہے، یہ کام مرزا کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود نے اپنی کتاب حقیقت النبوہ میں، اور اس کا بھائی بشیر احمد نے اپنی کتاب کلمۃ الفصل میں یہ لکھ دیا کہ ختم نبوت زمانی کوئی چیز نہیں ہے، اس کا انکار کر دیا. اور یہاں سے پھر علماء نے قلم سنبھالے اور پھر بتایا کہ یہ جو قطعیات اور ضروریات دین سے یہ مسئلہ ہے جس کا نام عقیدہ ختم نبوت ہے، اس پہ ابتداءً اپنی اپنی توانائیاں مختلف جہتوں میں لگائیں، وہ ملفوظات بھی ارشاد فرمائے، فتاوی جات بھی لکھے، مضامین بھی لکھے، پھر اس موضوع پر مستقل طور پر کتب بھی سامنے آئی. یہ موضوع ایک الگ سے موضوع بن گیا.
الگ سے ایک فن بن گیا، ایک مکمل فیلڈ بن گئی، مکمل مناظرے بھی ہوئے اسی موضوع پر کہ ختم نبوت، یہاں نبوت ختم ہو گئی ہے، دعوی نبوت میں تو کتنا سچا ہے یہ ایک الگ موضوع تھا، لیکن یہ کہا جائے کہ ختم نبوت ابھی ہے ہی نہیں کوئی شے، بلکہ نبوت جاری ہے، یہ جو مضمون تھا یہ اب شروع ہوا ہے۔ یہ تاریخ کا ایک وہ صفحہ ہے جو عام طور پر شاید ہم نہیں پڑھ پاتے اور نہیں سن پاتے، تو اس لیے اس کو بھی ذہن شریف میں رکھیے۔ اس کے بعد جناب میں 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں کیونکہ کہا وقت زیادہ ہو گیا۔ آج ایک اور مرزا بھی ہے جو اپنے کمرے کے اندر بیٹھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ جتنے بھی علماء ہیں یہ سارے اینٹی قادیانیت کام کر رہے ہیں، ختم نبوت کا مجاہد میں ہوں، باقی ختم نبوت کے مجاہدین نہیں ہیں، نہ نورانی میاں ہیں، نہ عبدالستار خان نیازی ہیں، نہ جناب والا سید خلیل صاحب ہیں، نہ سید ابوالبرکات صاحب ہیں، نہ ابوالحسنات صاحب ہیں، کسی نے کوئی عقیدہ ختم نبوت پہ کام نہیں کیا۔ وہ عقیدہ ختم نبوت کا مجاہد وہ میں ہوں، وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، اور آپ سب اینٹی جو ہیں، اینٹی قادیانیت ہے، لیکن یہ بے وقوفی ہے اور کیا کہا جا سکے، جہالت کہا جا سکے تو ابھی اس کے لیے تو درست ہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ کتنے بڑے بڑے لوگ اس میدان میں اترتے ہیں اور وہ اترے اور ان لوگوں نے اس پہ کام کیا۔ یہ جو ہے قادیانیت دراصل یہی عقیدہ ختم نبوت سے ٹکرا رہی ہے۔ یہ دو چیزوں کے دو نام ہیں، یہ دو نام ہیں، کام ایک ہی ہے، اس لیے یہ جو دھوکہ دیا جا رہا ہے اس دھوکے میں آپ دوستوں نے نہیں آنا۔ میں آخری باتوں کی طرف جا رہا ہوں، تیزی سے جا رہا ہوں۔ دیکھیے نئے نبی کی ضرورت کب آتی ہے؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ حضور نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ کر نبوت ختم ہو، اب کسی بھی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی درجے میں، کسی بھی نزلی، نہ بروزی، نہ یہ نہ وہ، ٹھیک ہے نا جی، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب آ رہے تھے تو کیا تھی اور اب کیوں نہیں؟ اس میں علماء نے بڑی صراحت کر دی ہے، وضاحت کر دی ہے کہ دیکھیں، یا تو نیا نبی تب آتا ہے کہ کسی قوم میں نبی آیا ہی نہ تھا اور اس قوم تک پیغام اللہ کا پہنچا ہی نہیں، تو اللہ نے پھر وہاں ایک نیا نبی بھیج دیا۔ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے قرآن مجید ہماری کیا رہنمائی کر رہا ہے؟ آپ دوست علماء ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید نے کہا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ ترجمے کی ضرورت ہے؟ ہاں بھائی ضرورت ہے، جلدی جلدی چلیں نا، کہ میں تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اسی طریقہ سے یہ دیکھو تصدیق بھی ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی ایک واقعہ ہے، رات تقریباً حضرت ہو رہا تھا کوئی 1:30 کا ٹائم، نیچے لائبریری تھی، میں تھا، حضرت صاحب تھے، وہ کمپیوٹر کمپوزر شاہد قادری تھا، اور وہ جو ہمارے وزیر ہیں تھے مذہبی کے سعید الحسن شاہ صاحب، وہ بھی تھے۔ رات 1:30 بج رہا تھا، قرآن مجید عمدۃ البیان ترجمہ پہ کام ہو رہا تھا۔ حضرت صاحب نے ایک آیت کے ترجمہ پر اپنا خیال پیش کیا کہ مجھے اب یہ سمجھ میں آیا کہ یہ ترجمہ کیا جائے۔ اسی وقت جو یہ ستونوں میں کتابیں کھڑی تھیں وہ دھڑم کر کے گر گئی، تو حضرت نے تبصرہ یہ کیا، آپ نے فرمایا لگتا ہے اس کو بھی وجد آ گیا، اس کو بھی وجد آ گیا، اور یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے اس کو۔ اور وہ کون سی کتاب ہے؟ آپ کا جو مقالہ ہے وہی گرا تھا، جو علم نحو کے اندر PhD پر ہے، وہی گرا، یہ پہلے ستون میں لگا ہوتا تھا تو وہ گر گیا۔ تو اس طرح کے بھی واقعات ہوتے ہیں، تو ان سے یہ بزرگوں کی یہ باتیں بھی سیکھنے کی ہوتی ہیں، ان سے بھی بہت سی چیزیں ہمیں مل جایا کرتی ہیں۔ ان کو اس کو بھی فعال نکالنا کہتے ہیں۔ اچھا جی، تو نبی کی ضرورت کب ہے؟
جب اس علاقے میں پیغمبر نہ آیا ہو اور اس قوم کو پیغام حق نہ پہنچا ہو تو رب ذوالجلال ایک نبی کو وہاں بھیج کر تو اپنا پیغام وہاں پہنچا دیتے، کیونکہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ میں کسی قوم کی پکڑ اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک میں وہاں ایک ڈرانے والا نہ بھیجوں، اس کو ڈر سنانے والا وہاں نہ بھیجوں، یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، اور اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں جن میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام علاقوں، تمام قوموں اور تمام زمانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، اس لیے اب کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ شریعت جو ہے، جو احکام آئے تھے ان میں تحریف ہو گئی ہو، پیغمبر چلے گئے، اب اس تحریف کو درست کرنا ہو اور اس کو صحیح کر کے پھر پبلک تک پہنچانی ہو تو اس کے لیے پیغمبر تشریف لاتے ہیں۔ تو چنانچہ تحریف ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک آیت تو آپ سب کو ویسی آتی، حفاظ کو بالخصوص، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے نازل کیا ہے قرآن اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، تو کوئی کیا اس میں گھس سکتا ہے کسی بھی طریقے سے؟ نہ اس کے آگے سے کوئی بات داخل کی جا سکتی ہے، نہ اس قرآن کے پیچھے سے کوئی، شروع سے نہ آخر سے نہ درمیان، اس قرآن میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، تو شریعت بھی محفوظ۔ تیسری صورت ایک اور ہو سکتی ہے، اور وہ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے پیغمبر کی کہ احکام اللہ کی نعمت ابھی مکمل نہ ہو، ابھی سلسلہ رشد و ہدایت جو ہے، جو اللہ کی طرف سے انعامات اور احسانات ہونے تھے وہ ابھی آنے ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ بھی کہہ کر وہ راستہ بھی، تو گویا ان تینوں چاروں راستوں کو اگر آپ دیکھیں گے جو ایک نبی کی، نئے نبی کی ضرورت کو بیان کر سکتے، امکان لا سکتے تھے، وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر اترنے والا یہ جو قرآن ہے، کتاب لا ریب ہے، اس نے ان چاروں کے چاروں راستوں پر دروازہ لگا دیا، فرما دیا کہ وہ اینٹ میں ہوں، اب یہ عمارت مکمل ہو گئی ہے، لا نبی بعد، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں۔ اب ایک بات تو یہ مکمل ہوئی، آپ کو امید ہے کہ یہ بات پہنچ گئی ہو۔ ایک اور چیز وہ کیا ہے، وہ ہے لفظ خاتم النبیین۔ سب جانتے ہیں کہ یہ مرکب اضافی ہے، مضاف اور مضاف الیہ سے مل کے بنا ہے۔ ایسا ہی نا بھائی، پہلے سال والوں سے لے کے آخر تک کو بات کرنی درست نہیں ہوگی، پہلے سال والوں کو بھی پتہ ہے کہ ایک مضاف ہوتا ہے، دوسرا مضاف الیہ ہوتا ہے۔ لفظ خاتم کا معنی بگاڑ کر اس میں گھسانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لفظ خاتم کا معنی آخری بھی ہوتا ہے اور مہر بھی ہوتا ہے۔ میں یہاں پر ایک اقتباس پڑھوں گا آپ کے سامنے، بس کسی کتاب سے، وہ آپ کے سامنے میں پڑھ دیتا ہوں جھٹ پٹ کر کے، آپ ذرا سنیے گا، اور علماء انشاءاللہ الگ سے محسوس ہوں گے، مجھے پوری امید ہے اللہ کے گھر سے اور ادھر سے جو کرنٹ آ رہا ہے۔ حالانکہ پلر آ گیا، لیکن پلر تو رکاوٹ نہیں ہوتے نا، کیوں بھائی پلر رکاوٹ ہوتے ہیں؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہوتے، بس تمہاری نظر ہونی چاہیے۔ اللہ اللہم صلی علی محمد والی بات۔ دیکھیے میرے پیارو، پہلی بات تو ذہن میں یہ رکھیے کہ تمام ائمہ لغت نے یہ بات بیان کی ہے کہ خاتم النبیین کا جو لفظ ہے، جو عبارت ہے، یا خاتم الانبیاء، یہ جو خاتم کا لفظ ہے یہ قرآن مجید میں آخری یا بند کرنے کے معنی میں ہے، یہ مہر کے معنی میں نہیں استعمال ہوتا۔ یا تو خاتم النبیین کا لفظ آیا ہے تو ہم نے کہا آخری نبی، ہمیں یہاں پہ کسی ڈکشنری کی ضرورت نہیں ہے، انا خاتم النبی ولا نبی بعدی، حضور نے خود تشریح کر دی ہے، ہمیں کسی ڈکشنری کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عقل کے گھوڑے دوڑاتے چلے جاتے ہیں اور نہ جانے کہاں کو جا کے ٹانگوں پنیاں کرتے ہیں، اس لیے میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کے لیے اور آپ دوستوں کے لیے ہیں یہ خوش، یہ چٹپٹی تقریریں نہیں ہوتی ہماری کہ اس میں نعرہ لگے گا اور وہ آخو سبحان اللہ، اور دب کے آخو سبحان اللہ، ستے ہو، یہ والے کام ہم نے نہیں کرنے سبحان اللہ۔ اب میں نے، حالانکہ میں اس کو ویسے بیان کر رہا تھا، کہہ نہیں رہا تھا،
لیکن میرے پیارے یہ سمجھ لیں، یہ جو خاتم کا لفظ ہے قرآن مجید میں آخری کے معنوں میں ہی آیا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم اگر کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بند کر دیا، کہ وہ اتنے ضدی اور ہر دھرم ہو گئے تھے کہ اب ان کے ہاں ہدایت کے دروازے بند ہو گئے ہیں اور یہ پکے کافر ہیں، یہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ یہاں پر بھی انہی معنوں میں ہے۔ اور آگے قرآن مجید میں جو سورہ یاسین ہے، الیوم نختم علی افواہہم تک، کہ ہم ان لوگوں کے منہ کو بند کر دیں گے، کوئی کچھ نہیں بول سکے گا۔ مہر لگانے کا معنی بھی بند کر دینا ہے، بند کر دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ایک معنی آپ کے سامنے آتا ہے۔ اب اس پورے معنی میں اب آپ غور کیجئے، قرآن مجید فرقان حمید کی اس ترکیب کو بھی دیکھیں کہ لفظ خاتم ہو یا خاتم ہو، نو ٹینشن، یہ اس چکر میں ڈالتے ہیں، زبر زے کے چکر میں بھی ڈالتے ہیں، نہیں خاتم کا مطلب یہ اور خاتم کا مطلب یہ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ خاتم ہو یا خاتم ہو، جب یہ کسی قوم کسی گروہ کی طرف مضاف ہو رہا ہوتا ہے تو پھر یہ اس کا معنی آخری ہی لیا جاتا ہے۔ ایسے ہی نا حضور، جب یہ کسی گروہ کی طرف، کسی جماعت کی طرف، کسی اور ایسی کسی انسان کی طرف مراد لیا جاتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے آخری۔ تو خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی۔ یہ ایک گرامر کا پکا اصول ہے کہ جب یہ کسی شے کی طرف نہیں بلکہ کسی جماعت کی طرف ہو رہا ہو تو پھر اس کا معنی آخری ہوتا ہے۔ اب آپ کے سامنے میں ایک اقتباس پڑھنے لگا ہوں۔ تیرے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تو نہ ہو تو نہ رنگ ہو نہ نظارہ ہو، تیری آنکھوں کی بھی خوبصورتی کیا میں دیکھوں، اے اینک تیرے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ ایسے ہی اللہ حضرت جی ایک صاحب ہیں، اگرچہ کہیں کہیں پر اختلاف بھی ہے لیکن ہم نے تو اپنے مزے کی بات لینی ہے۔ یہ ہیں ڈاکٹر غلام جیلانی برق، ان کی ایک کتاب ہے حرف محرمانہ، اس کے صفحہ نمبر 19 اور 20 کو میں نے یہ کاٹ کے یہاں پہ چپکا لیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ آخری نبی کا مفہوم تو بالکل صاف اور واضح ہے، جو کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ خاتم یا خاتم کا لفظ اگر کسی گروہ کی طرف لگایا جائے، کسی جماعت کی طرف لگایا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے آخری۔ تو کہتے ہیں آخری معنی کرنا تو بالکل واضح ہے، صاف ہے، سمجھ میں آتا ہے، لیکن نبیوں کی مہر، خاتم النبیین کا معنی نبیوں کی مہر یا نبی کی انگوٹھی کرنا، اس کا کوئی مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ سن لو میرے پیارے بچوں، ٹھیک ہے جی، آئیے ان فقروں کو پڑھتے ہیں۔ یہ مہر زید کی ہے، یہ مہر عدالت کی ہے، یہ مہر مجسٹریٹ کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کہتے ہیں کہ ان جملوں کو آپ نے پڑھا، میں نے پڑھ کر سنایا، آپ نے سن لیا۔ کہتے ہیں اس مہر سے مجسٹریٹ، یہ مہر مجسٹریٹ کی ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہر سے مجسٹریٹ بنتے ہیں؟ یا یہ دوسرا جملہ تھا یہ مہر عدالت کی ہے، یہ مہر عدالت کی ہے، تو کیا اس کا مفہوم یہ لیں کہ یہ مہر لگانے سے عدالتیں بن جاتی ہیں؟ علامہ صاحب، یہ مہر لگانے سے عدالتیں وجود میں آتی ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ مہر، اس کا ترجمہ کرنا نبیوں کی طرف، خاتم النبیین کی جو نسبت ہے، اضافت ہے، اس کو ترجمہ مہر کرنے سے، یعنی جہاں پر دنیا کی کسی زبان کو لے لیجئے، کسی زبان میں بھی ایک ایسا جملہ موجود نہیں ہے جو مضاف میں موجود مضاف اور مضاف الیہ ہو، اور مضاف جو ہے وہ مضاف الیہ کا خالق و موجد ہو۔ جملہ سمجھ آیا؟ یعنی نبیوں کی مہر، اس میں مضاف کیا ہے اور مضاف الیہ کیا ہے؟ بھئی مضاف مہر ہے نا، تو مضاف اور مضاف الیہ میں ایسا رشتہ بنایا جائے کہ جس سے مضاف جو ہے وہ مضاف الیہ کا خالق بن جائے، اس کو بنانے والا بن جائے۔ یہ کوئی قاعدہ دنیا میں کسی زبان میں نہیں ہے،
کہ جس سے وہ بنانے والے کا مطلب کیا جا سکے. کہ خاتم النبی نبی بنانے والا، خاتم النبیین کا مطلب بھی یہی ہو گیا نا، نبی بنانے والا، اور یہ مطلب بالکل غلط ہے. آئیے یہاں ایک بہت پیاری بات تھوڑے سے آگے کے طلباء کے لیے. مضاف اور مضاف الیہ میں صرف 9 قسم کے ممکنہ تعلقات ہو سکتے ہیں، صرف 9 قسم کے. ٹھیک ہے جی. پہلا، مضاف مملوک ہو اور مضاف الیہ مالک، جیسے کتاب زید. میں جلدی کر کے نکل جاتا ہوں، جس کو سمجھ آئے ٹھیک ہے، جس کو نہ سمجھ آئے تو یہ بیٹھے بعد میں سمجھ لینا. تو کیا کہہ گئے تھے بھائی؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جس کو سمجھ آئے تو وہ ٹھیک، جس کو نہ سمجھ آئے چل. پہلی بات کیا ہے کہ مضاف مملوک ہو اور مضاف الیہ مالک ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ کتاب زید. پہلی صورت یہ بن سکتی. دوسری کیا ہے؟ مضاف عام و مضاف الیہ خاص، جیسے گلے انار، جیسے گلے انار. تیسری، مضاف الیہ مضاف کی توضیح کرے، کتاب شاہنامہ، کتاب شاہنامہ. چوتھی صورت، مضاف مضاف الیہ سے ہی بنا ہو، مضاف مضاف الیہ سے بنا ہو. فرمایا خاتم زر، خاتم زر. پنجم، مضاف مظروف ہو اور مضاف الیہ ظرف ہو، آب دریا. چھٹا ہے مضاف بیٹا یا بیٹی ہو، جیسے ابن مریم. ساتویں ہے مضاف مشبہ بھی اور مضاف مشبہ ہو، جیسے مائے زلف. مضاف مستعار اور مضاف الیہ مستعار لہو ہو، پائے عقل، پائے عقل. یہ فارسی تراکیب آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، اور فارسی ادھر موجود ہے، ویسے بھی موجود، ویسے تو علماء بات بیٹھے باقاعدہ. اور آخری جو ممکنہ صورت ہو سکتی ہے جس کو علماء نے بیان کیا کہ مضاف کو مضاف الیہ سے کچھ تعلق بیان کیا جائے، اور وہ جیسے شہر ماں، مکتب ماں، کوئے ماں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن خاتم الانبیاء کی وہ جو احمدی لوگوں نے تفسیر کر دی ہے کہ نبی کو مہر لگا کر نبی بنانے والا، یہ ایک ایسا مرکب اضافی وجود میں لے کر آئے ہیں جس کی دنیا میں کوئی مثال موجود ہی نہیں. بھائی پوری علمی دنیا کے اندر، نحوی دنیا کے اندر یہی 9 صورتیں بنتی تھی مضاف مضاف الیہ کی، جو بھی آپ کے سامنے میں نے معروضی طور پہ پھٹ پھٹ کر کے سنا دی ہیں. یہ 10ویں صورت اور قاعدہ نحو کے خلاف جا کر کہ مضاف کی خاتم کی نسبت اگر گروہ کی طرف ہو، ان دونوں چیزوں سے تفسیرات احمدی جو ہے یہ ٹکراتی ہیں. اس لیے یہ پتہ چلا کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے نبی کا در چھوڑا تو اب وہ کیا ہوا؟ ٹکرے مارتے پھر رہے ہیں، ادھر کی ادھر کی ادھر کی ادھر کی کرتے پھر رہے ہیں. سمجھ نہیں آ رہا، لیکن یعنی کہ مطلب یہ کہ ہوا یوں، یہ ان بریکٹس یوں ہیں، بین القوسین یوں ہیں، بین سطور یوں ہیں، مطلب یہ ہوا. تو بھائی ہم اتنے مطلب ہی نہیں، ہمارا مطلب ایک ہی ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا گیا ایسے کام. تو اس لیے عزیزوں، میرے پیارے بھائیوں، عزیز طلباء، حضور نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول. اس پہ ایک اور خوبصورت بات بھی موجود ہے کہ یہاں پر حضرت صاحب نے خود تقریر فرمائی تھی ایک دفعہ، وہ میرے ذہن میں محفوظ بھی ہے، لیکن یہ تقریر میں نے اور کتب میں بھی پڑھ لی ہے، لیکن میرا پہلا ریفرنس مفتی غلام سرور قادری ہیں. میں بہت ساری باتیں ایسی جانتا ہوں کہ جنہیں میں کہہ دیتا ہوں میں اپنے شیخ کے علم پر بھروسہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، اگرچہ میری آنکھ نے بھی حوالہ پڑھا نہیں، میں حوالہ دے کے نکل جاتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے خاتم النبیین کہا ہے، خاتم المرسلین نہیں کہا. یہ عام. تو نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے یہ بڑی بحث چلتی ہے، لیکن بہار شریعت والوں نے لکھا کہ نبی جو ہے وہ صرف انسانوں میں ہوتے ہیں، جبکہ رسول فرشتوں میں بھی ہوتے ہیں. اگر یہاں خاتم المرسلین کی ترکیب استعمال ہوتی تو مرزا صاحب یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی میں تو انسانوں میں آیا ہوں، اللہ نے مرسلین کہا ہے،
نبیین نہیں کہا، اللہ نے وہ دروازہ بند کر کے کہا خاتم النبیین۔ وآخر دعوانا